आप अगर थोड़ा सा देखें गौर से, अक्ल के साथ, तो आपको नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर बहरान पे बहरान, बहरान पे बहरान जन्म ले रहे हैं। और ख़ासकर तवानाई का बहरान, वो भी आपके सामने है। और पाकिस्तान इसका मतलब ये है कि बड़े ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। लेकिन हमें, जो हमारे बड़े हजरात हैं, उनको बिल्कुल कोई होश खबर नहीं है। अपने अपने वो लगे हुए हैं और नज़रिया ज़रूरत के तहत चीज़ें जो चल रही हैं आप खुद देख लें गौर से। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मेरे नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त आपको मेरी नई वीडियोस मिलें उसका नोटिफिकेशन मिलने के बाद। तो हुआ ये कि पिछले वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उसके साथ तनवीर कारा साहब और साथ वज़ीर दिफा, जिन जो उन्होंने बताया कि तवानाई का बहरान मुल्क में है और हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के बचत प्लान जो हैं वो मुतारफ़ करवाएँ, या मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग उन्होंने दी, उससे हम कितनी बिजली बचा सकते हैं, कितने रुपये, अरब रुपये बचा सकते हैं उससे। मसलन उन्होंने ये कहा कि अगर हम 20% जो सरकारी लोग हैं वो घरों में काम करें तो उससे तकरीबन कुछ 56 अरब रुपया हमें बचत होती है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि शादी हाल को 10 बजे तक बंद कर देना चाहिए, रेस्टोरेंट जो है वो 8 बजे तक बंद होने चाहिए। मैं इसमें कुछ हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ चाइना में रात क्या हुआ कि हम गए कुछ ख़रीदारी करने के लिए, तो 7:19 पे हम मार्केट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने चीज़ें बंद करना शुरू कर दी थी। आप ये समझे कि मार्केट तकरीबन बंद हो गई थी, सिर्फ एक दुकान खुली थी जहां से हम अपनी ज़रूरत का सामान लेके आए थे। तो पता चला कि यहाँ 7:30 बजे मार्केट सारी बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स भी बंद हो जाते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ तो मैं मेरे मानने में आती है। फिर वो इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जो कमेटी बनाई गई उसमें सेक्रेटरी पावर हैं, वज़ीर दिफा है, उसके साथ 10 वज़रा और भी हैं जो मिल के इसके ऊपर काम करेंगे। अब इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप भी देखेंगे जो हमारे वज़ीर तवानाई थे वो एबसेंट थे, और हैरानी वाली बात है कि एबसेंट वो क्यों थे, उनको भी उस वक्त साथ चलना चाहिए था। अब वो कहते हैं कि जब 20% लोग जो हैं वो अगर घरों में रह के काम करेंगे उससे 56 अरब रुपया बचेगा, और अगर रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट 8 बजे और शादी हाल 10 बजे बंद हो तो उससे तकरीबन मिल मिला के 62 अरब रुपया जो उसकी बचत हो रही है। फिर वो साथ ये कह रहे हैं कि पुराने पंखे जो है वो 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अगर ये आप एकदम से पुराने पंखे चेंज करके नए पंखे लगा लें तो उससे तकरीबन 15 अरब रुपये की बचत होगी। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एलईडी बल्ब जो हैं उनको इस्तेमाल करें तो 23 अरब रुपया बचेगा। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि घरों में पंखे और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल में बचत से 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 28 अरब माहाना बचत होगी। गैस फराहम करने वाली कंपनियां गीजर के लिए बजट के आलात फराहम करेंगी जिससे 92 रुपये की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि मुतबादल लाइट्स चलानी चाहिए, मतलब कि एक लाइट बंद कर दें तो उससे अगली चला लें, उसके बाद अगली बंद कर दें उससे अगली चला लें। तो ये बंद और अगली चलाने के चक्कर में हमें तकरीबन 4 अरब की बचत होगी। फिर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हम ई बाइक्स मुतारफ करवा रहे हैं, महदूद मुद्दत के अंदर ये मोटरसाइकिलें मार्केट में आ जाएंगी। इंपोर्ट शुरू हो चुकी है, मोटरसाइकिल कंपनियों के साथ इस हवाले से बातचीत जारी है। ई बाइक्स आने से 86 अरब रुपए की बचत होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदाम के लिए अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। आप थोड़ा सा खुद सोचिए, मैं जब बचपन में था, कोई इतना बूढ़ा भी मैं नहीं हो गया, तो इश्तहार चला करते थे टीवी के ऊपर, बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। आज भी इश्तहार किधर है? क्या हम लेट नहीं हो गए इन चीजों में? आप खुद सोचिए, मैं तो कह रहा हूं फैसला मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। क्या वाकई हमें ये चीजें अभी करनी चाहिए थी? हमें अगर याद है मुझे तो पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि 2030 तक हम व्हीकल्स जो हैं उनको 30% व्हीकल्स को हम बिजली के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, मिलकर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं है, कर देंगे। अब सवाल ये है कि आप ये क्यों कहते हैं कि हम जी एलईडी बल्ब लगाएं, आप सेंसर बल्ब इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब सेंसर से मुराद ये है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी वाले बल्ब लेके आए कि जो ही आप किसी एरिया में एंटर हों, घर के अंदर, गली के अंदर या अपने कमरे के अंदर, तो आपकी पाँव की जो आवाज़ है उससे या आपकी आवाज़ से आपका बल्ब जल जाना चाहिए।
مجھے یاد ہے پائڈ میں 2013 یا 14 میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ میرے بڑے اچھے دوست الہان اوسٹرک، بڑے انرجی اکانومسٹ ہیں، انوائرمنٹل کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک پیپر پریزنٹ کیا جس کے اندر انہوں نے یہ سارے جدید آلات، یہ 2013-14 کی بات بتا رہا ہوں، آلات کے بارے میں بات کی کہ آپ LED بلب کا استعمال کریں، آپ LED ایئر کنڈیشنر کا استعمال کریں، آپ LED جو واشنگ مشین اس کا استعمال کریں، فریزر فریج وغیرہ سارا انہوں نے بتایا تھا۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے اور چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، تو بہت سے لوگوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہاں جی آپ نے یہ بات تو کر دی ہے کہ ٹھیک ہے بجلی کے یہ آلات استعمال کریں، لیکن یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے بھائی یہ اس کا کام تھوڑے، پیسے تو آپ نے جنریٹ کرنے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے اکیڈیمیا کے لوگوں کو بھی، اور اوپر سے تو ہمیں عادت ہے یہ پیسے مانگنے کی ہر بندے سے، تو اب ہم اکیڈیمیا کے اندر جو ہمارے پروفیسر حضرات جو ہیں وہ بھی کوئی عقل کی بات ہم سیکھیں، وہ سیکھنے کے بجائے ہم نے بات کری یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بھائی وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس کا کام تھا آپ کو اچھی سی چیزیں بتانا، باقی آپ نے خود کرنا ہے ملکی سطح کے اوپر۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اس کی نسبت اگر وہ لائٹس جو ہیں وہ جلا لی جائیں یا لگا دی جائیں گھروں میں بھی، گلیوں میں بھی اور سڑکوں کے اوپر بھی، کہ جو آپ لیٹ سے ایک موٹر وے کے اوپر اگر وہ سینسر لائٹس لگی ہوئی ہیں تو جو گاڑی چلے گی تو اس سے وہ بلب جو بھی لائٹ ہے اگلی جلتی جائے گی، پچھلی لائٹ آپ کی بند ہوتی جائے گی، یہ بھی ایک طریقہ کا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جو آگاہی میں ہم آپ نے عوامی کہی اس سے پہلے یا ابھی سے ہی اس کا سٹارٹ آپ کو کر دینا کہ آپ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ عوامی مہم جو ہوتی ہے لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے، بیہیویئر کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ ٹی وی کے اوپر ایڈس چلنے چاہیے، آپ کے اخبارات کے اوپر ایڈس چلنے چاہیے، آپ کے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایڈس چلنے چاہیے، اور جب پوری دنیا جو ہے اب وہ 50% سے بھی 50% لوگ ورک فرام ہوم کریں آلٹرنیٹ ڈیز میں، آپ 20% کے اوپر کیوں آگے؟ آپ کو 50% کے اوپر ہی جانا چاہیے، اور آپ کے ملک میں آلریڈی بحران ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکل جو ہیں یا الیکٹرک سائیکل جو موٹر سائیکل ہیں وہ بائکس وہ آ رہی ہیں، تو ان کی بجلی کہاں سے آئے گی؟ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ چلے یہ بھی کریں، آپ اپنی سطح پہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں سائیکل چلانے کی جو وہ روایت ہے اس کو میرے خیال میں اب کنٹینیو کروانا چاہیے، یا وہ اس کا جو ہے نا وہ ظہور پذیر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے سب سے جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے CM صاحب، جتنے اعلیٰ عہدوں کے اوپر لوگ ہیں، یہ سب سے پہلے سائیکل کا استعمال یہ کرنا شروع کیا اپنے گھر سے آفس تک اور آفس سے گھر تک، تاکہ لوگ ان کی دیکھا دیکھی کہ یہ سوچیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اگر سائیکل پہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی سائیکل پہ جا سکتے ہیں، اس سے بڑی بچت ہوگی۔ اور یہ جو آپ کے 6 لوگوں کا پریس کانفرنس لے کے کرتے ہیں، اس میں پروٹوکول ہے نا، اسی طرح جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آفس کے تو اس کے ساتھ بھی 6-10 گاڑیاں ہوں گی، ان گاڑیوں کے اندر بھی پیٹرول چلتا ہے، ان گاڑیوں کو وہاں پہ بھی ظاہر توانائی کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ آپ پروٹوکول بھی چھوڑیں، تاکہ اس سے یہ بھی تو بتائیں نا کہ ایک وزیر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی اپنے ساتھ رکھتے، ایک ہی گاڑی استعمال کر سکتے، باقی جو 5-6-10 گاڑیاں ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اس سے بھی بجلی کی بچت ہوگی، اس سے بھی توانائی کی بچت ہوگی، لیکن چونکہ وہ آپ کی ذات سے متعلقہ ہے تو اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی، جو چیزیں پی کاٹنی ہے وہ عوام ہی کاٹے۔ آپ یہ LED بلبس کی آج بات کر رہے ہیں، آپ آج سے 10 سال پہلے بات کیوں نہیں کی جب دنیا میں یہ بلب متعارف ہو چکا تھا، جب دنیا میں سینسر بلب جو وہ متعارف ہو چکے، آپ نے اس وقت اس کی بات کیوں نہیں کی؟ لیکن وہی بات نا کہ میں آؤں، میں بھی 5 سال پورے کروں، میرے علاوہ دوسرا کو آئے وہ بھی 5 سال پورے کرے، وہ تیسرا ہے وہ بھی 5 سال پورے کرے، تو ہم تو وہ جمہوریت کے اندر 5 سال پورے کرنے کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ملک جو کس نہج پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ 5 سال کا چکر جو ہے اس کے اوپر، اور ابھی بھی ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہے ان حالات سے، ابھی بھی کوئی گورنمنٹ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ یا 30 سالہ ایجنڈے کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی، ہر پارٹی یہی کہہ رہی کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور کچھ تو یہ کہہ رہی ہے الیکشن ہوں گے تو تبھی ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ بھائی اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہو، آپ کے پاس کوئی کمپریہنسو پالیسی ہو، تبھی جا کے کریں گے، کیونکہ ایسا تھوڑی کہ الیکشن ہو گئے اور آپ کے ہاتھ میں علادین کا چراغ آ جائے گا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہو جا تو وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محنت جب تک آپ نہیں کریں گے، وہ چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو، چاہے وہ گاؤں لیول پہ ہو، سٹی لیول پہ ہو، پروونس لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو، تب تک میرا نہیں خیال کہ آپ کچھ حاصل کر پائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ ان بچت پلان سے پھر لوگوں کو اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی میرے خیال میں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اب دیکھیں چھوٹے گھروں کا جو وہ آ گیا ہے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے، جتنا گھر بڑا ہوگا اتنا بجلی کا خرچہ ہی، اتنے خرچے آپ کے زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیں تھوڑا سا عوامی لیول پہ جیسے اب کہہ رہے ہیں، مجھے بھی
ہمیں ہمیں وہ عادات اپنانی چاہیے جس سے ہمارے سارے جو غیر متعلقہ اخراجات ہیں وہ کم ہوں. اس میں بجلی، غیر متعلقہ بجلی کا کنزمپشن جو وہی نہیں، سارے جو غیر متعلقہ اخراجات ہیں وہ کم ہو تاکہ ہم سیونگ کریں. اور اس وقت ملک کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور بجائے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو اتنی خبریں پہنچا دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ تین باتوں سے ملک جو ڈیفالٹ کا وہ خطرہ اس کو ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب جو کر رہے ہیں اب مذاکرات ان کے ساتھ آئی ایم ایف ساتھ، وہ بھی کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے. دوسرا یہ کہا گیا ہے جناب والا کہ ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو اکنامک انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو رہی ہے. تیسرا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو زر معاملہ کے جو ذخائر وہ 6 یا کچھ ہیں، مطلب کہ 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ہے تو یہ اس کو عام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی چیزوں سے تو جو آپ کی سرٹینٹی بڑھتی ہے، انسرٹینٹی بڑھتی ہے، تو بہتر نہیں کہ ان کو آپ انڈر دا شیڈ رکھ کے کام کریں کہ ہمیں کیسے ان چیزوں کو وہ سیو کرنا چاہیے، کیسے ہمیں فارن ریزرو بڑھانے چاہیے، کون سے طریقے ہیں. بھئی آپ اپنی افرادی قوت کا استعمال کریں، آپ ایگریکلچر پالیسی جو ہے اس کو لے کے آئیں اور لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں اور انڈسٹریل پالیسی لے کے آئیں. سب سے سیکٹر کو کیسے بوسٹ کرنا ہے، کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کا شیئر بڑھانا ہے، یہ پالیسیاں لے کے آئیں. بجائے کہ آپ ہر بندہ آتا ہے بیان دے دیتا ہے، ہر بندہ بغیر سوچے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ملک کے لیے کیا ہوں گے. تو جہاں تک میں نے ابھی تک دیکھا ہے اپنی ان ناقص آنکھوں سے یا ناقص عقل سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے پتے کھیل رہا ہے، کسی کو کوئی بھی ملک کے بارے میں فکر نہیں.